الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. دروس رمضان کے حوالے سے صدائے حق کے پلیٹ فارم پر ہم آج کے درس کے لیے اللہ کی توفیق سے جمع ہیں، اور انشاءاللہ آج کا جو موضوع ہے وہ سب سے پہلے صدقۃ الفطر، جس کو فطرانہ بھی کہتے ہیں، اس کے حوالے سے احکام کا ذکر ہے، اور اس کے بعد بعض مسائل جو راتیں انتہائی فضیلت والی اس وقت گزر رہی ہیں ان کے حوالے سے بعض احکام جو یا بعض امور کی یاد دہانی اس کی طرف توجہ کریں گے. اور اسی طرح جو عید کی نماز کے حوالے سے آج کل ایک مسئلہ زیر بحث ہے، یعنی گھروں میں عید کی نماز، اس کو بھی ایک اختصار کے ساتھ بیان کریں گے. سب سے پہلے صدقہ فطر، جس کو زکوٰۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے، فطرانہ بھی کہتے ہیں. تو الفطر، فطر کا مطلب روزہ ختم کرنا، تو صدقۃ الفطر وہ صدقہ جو کہ جب روزے ختم ہوتے ہیں تو اس موقع پہ جو اللہ تعالی نے ہم پر فرض کیا ہے اس کو فطرانہ یا صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے. اور اس کو احادیث میں دونوں نام اس کے آئے ہیں، زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر، یعنی اس کو زکوٰۃ کا نام بھی دیا گیا ہے، اور اسی طرح دوسری احادیث میں صدقے کا نام بھی ہے. فطرانے یعنی فطر کی، روزے پورے کرنے کی، روزے ختم ہونے کی زکوٰۃ یا روزے ختم ہونے کا صدقہ. اس حوالے سے ہم پہلے بعض احادیث دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے حوالے سے جو کئی ایک جو مسائل ہیں ان کو نکات کی شکل میں انشاءاللہ بیان کریں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو مسلمانوں میں سے ہر غلام، آزاد، مرد، عورت اور چھوٹے بڑے پر فرض قرار دیا ہے، اور حکم دیا کہ لوگوں کے صلاۃ عید کے لیے نکلنے سے پہلے اسے ادا کر دیا جائے. دوسری حدیث، اس حدیث کی ہم اس میں کئی ایک بہت سے فوائد پہلی حدیث میں رکھیں، اس کی طرف انشاءاللہ آتے ہیں. دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں، جیسا کہ سنن ابی داود اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر فرض کی صائم کو، روزے دار کو لغویات اور شہوانی امور سے پاک کرنے اور مساکین کے لیے غذا فراہم کرنے کے لیے. اس بارے میں تیسری روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ فرماتے ہیں وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، کہ لوگ عید الفطر سے ایک یا دو دن پہلے بھی زکوٰۃ الفطر دیا کرتے تھے. اور اس حوالے سے ایک اور حدیث جو کہ صحابی سنن نبی داؤد اور دیگر کتب میں یہ حدیث مروی ہے، اس میں کہتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے فمن اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو اس کی زکوٰۃ مقبول ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ مقبول زکوٰۃ ہے. اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا تو پھر یہ صدقات میں سے ایک صدقہ ہے، پھر یہ ایک عام صدقہ ہے.
اور اس حوالے سے جو آخری حدیث، اس کے بعد ہم مسائل کی تفصیل کی طرف آتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، وہ کہتے ہیں كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبیب، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ الفطر میں 1 صاع کھانا، 1 صاع جو یا 1 صاع کھجور یا 1 صاع پنیر یا 1 صاع کشمش نکالا کرتے تھے۔ یہ بعض اس تعلق سے جو یعنی اہم احادیث ہیں، اس کے علاوہ بھی بعض احادیث ہیں، ہم جو ان احادیث سے جو مسائل نکلتے ہیں اور ان میں بنیادی یہ حدیث ہیں، اس کے علاوہ بعض دیگر روایات احادیث سے بھی اور عمل صحابہ سے جو مسائل نکلتے ہیں، ان کو انشاءاللہ یعنی ایک ایک کر کے یہاں بیان کرنے کی اللہ کی توفیق سے میں کوشش کرتا ہوں۔ پہلی بات، زکوٰۃ فطر ان روایات سے احادیث سے کیا معلوم ہوا کہ اس کا حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ فطر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ، جیسے صحابی رسول بخاری مسلم میں جو حدیث گزری، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر فرض کی، لہذا اس کو ادا کرنا لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، یعنی اگر آدمی نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، اس کو اختیار نہیں، کر دیا تو اچھی بات ہے، نہ کیا تو کوئی بات نہیں، ثواب میں کمی آئے گی، نہیں، یہ ادا کرنی لازم ہے۔ اور یہ پہلی بات۔ دوسری بات کہ اس کی ادائیگی جنس میں سے کی جائے گی، اور جو حدیث میں جن کا تذکرہ آیا کہ وہ گندم ہو، چاول ہو یا کھجور ہو، پنیر ہو، جو رائج الوقت جو جنس ہے اس میں سے اس کی ادائیگی کا ان حدیث میں تذکرہ آیا ہے، اور نماز عید سے پہلے اس کو ادا کیا جائے گا۔ اس کو کیوں فرض کیا؟ اللہ تعالیٰ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حکم دیں تو وہ اس بات کے پابند نہیں کہ ہمیں اس کی وجہ بتائیں، لیکن اس حکم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پہ وجہ بتائی۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کی، تو ساتھ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، 2 حکمتوں کے تحت 2 وجوہات سے زکوٰۃ فطر مقرر کی گئی۔ پہلی وجہ، جو روزے دار سے اللغو والرفث، لغویات، غلط باتیں اور رفث، کوئی فحش بات، کوئی شہوانی بات روزے میں اس سے جو سرزد ہو گئی ہو، کہ وہ ایک انسان ہے روزہ رکھا، روزے میں مطلوب تو یہ تھا کہ اپنے آپ کی مکمل حفاظت کی جاتی، لغو اور رفث سے گریز کیا جاتا، لیکن اس سے جو کوشش کے باوجود اگر جو چیزیں سرزد ہو گئیں، اپنے روزے، ایسی چیزیں جو کہ اس کے روزے کے اجر میں کمی کرنے والی تھیں، تو ان کا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو مٹانے کا زکوٰۃ فطر کو ذریعہ بنایا ہے، کہ آدمی سے جو کمی رہ گئی اس کے روزے میں، جو لغو رفث اس سے سرزد ہو گیا، لغویات، بےہودہ باتیں مثلا سرزد ہو گئیں، تو ان کو مٹانے کا رب العالمین نے ذریعہ بنایا کہ وہ زکوٰۃ فطر ادا کرے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ طعمۃ للمساکین، کہ جو مسکین لوگ ہیں ان کے لیے کھانے کو مہیا کرنا، ان کے لیے غذا کا انتظام کرنا۔ تو دونوں وجوہات ہیں، روزے ایک وجہ روزے دار کے تعلق سے ہے، اور دوسری وجہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کے تعلق سے بھی ہے۔ اس میں جو اس کے وقت کے اعتبار سے حدیث گزر چکی کہ جس نے نماز سے پہلے اس کو ادا کیا تو وہ ایک مقبول زکوٰۃ ہے، مقبول فطرانہ ہے، زکوٰۃ الفطر ہے، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ دیگر صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ لہذا آپ غور کریں کہ ہمارا جو یہ دین ہے، دین برحق جو اسلام، وہ کتنا منظم دین ہے۔
تنظیم سازی کے بغیر اس میں امور نہیں چلتے. یعنی ہر زکوٰۃ فطر ہے اور اس کی مثالیں تو گننا ممکن نہیں. زکوٰۃ فطر کب دینی ہے، کس وقت وہ ادا کرنی ہے، کس کو دینی ہے، کتنی مقدار ہے، کیا چیز دینی ہے، بالکل اس کو واضح کیا گیا. یہ احکام جو ہیں کھول کھول کے ہمارے سامنے بیان فرمائے گئے. تو ایک منظم دین ہے. یہ نہیں کہ آدمی جیسا چاہا کر لیا. اس کا وقت کیا ہے ادا کرنے کا، اس وقت تک لازماً کرنا ہے، نہ کیا قضا ہو جائے گا، اس سے پہلے ادا کرنا ہے. تو اس طریقے سے یہ ایک منظم دین ہے. اس میں یہ جو زکوٰۃ فطر ہے اس کے احکام کے حوالے سے بھی ہمیں یہ پہلو نظر آتا ہے. ان احادیث میں یہ بات بھی اجاگر ہوتی ہے کہ کس چیز سے نکالی جائے زکوٰۃ فطر. وہ کھجور ہو، جو ہو، ان میں سے 1 صاع نکالنا، اس کا تذکرہ ان حدیث میں آیا کہ وہ 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو یا بعض دیگر جو اجناس ہیں ان کا بھی اس میں تذکرہ آیا کہ وہ اس طرح سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں صحابہ کرام زکوٰۃ فطر نکالا کرتے تھے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، ان کی صحیح بخاری کی حدیث کہ ہم صدقہ فطر نکالا کرتے تھے گندم سے 1 صاع، جو سے 1 صاع، کھجور سے 1 صاع، پنیر کا 1 صاع یا کشمش کا 1 صاع. تو جنس سے مقصد یہ ہے کہ یہ جو تمام اجناس ہیں ان کا ذکر کیا گیا. تو اس طرح کی جو بھی بنیادی غذائیت کی چیزیں ہیں، بنیادی اجناس ہیں، ان میں سے ان کے جنس سے یہ زکوٰۃ فطر نکالی جاتی تھی. یہ ان حدیث میں وضاحت سے بیان ہو رہا ہے کہ طریقہ کیا تھا، مبارک طریقہ صحابہ کرام کا زکوٰۃ فطر نکالنے کا، کہ وہ ان مختلف اجناس میں سے 1 صاع زکوٰۃ فطر وہ نکالا کرتے تھے. ایک اس بارے میں اہم مسئلہ یہ ہے کہ کیا نقدی کی صورت میں زکوٰۃ فطر کی ادائیگی درست ہے. بعض لوگ اس کو درست کہتے ہیں. جو بات احادیث میں آئی، جیسے کہ آپ نے حدیث شروع میں سنی، جو صحابہ کرام کے دور میں صحابہ کرام کے عمل سے جو چیز ثابت ہے وہ واضح ہے کہ وہ جنس سے نکالا کرتے تھے. جو بنیادی اجناس جن کا ذکر کیا گیا اس میں سے وہ زکوٰۃ فطر نکالا کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام جن کے دور میں یہ جو نقدی ہے یہ معروف چیز تھی. اس وقت بھی دینار سونے کا اور درہم چاندی کا یہ سکے چلتے تھے. فلاں چیز اتنے دینار کی، تو پیسوں کی جگہ پر پیسوں کی جو بھی ریال اور ڈالر اور روپیہ استعمال ہوتا ہے اس کی جگہ پر یہ کھانا استعمال نہیں ہوتا تھا، بلکہ دینار درہم استعمال ہوتے تھے. اس کے باوجود ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ نہیں ملتا کہ آپ نے خود یا صحابہ کرام نے کبھی نقدی کی صورت میں دینار یا درہم سونا چاندی کی صورت میں، دینار سونے کا ہوتا تھا، درہم چاندی کا ہوتا تھا، تو سونے چاندی کے صورت میں، نقدی کی صورت میں آپ نے زکوٰۃ فطر ادا کیے ہو. یہ ہمیں اس دور میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا. امام احمد رحمہ اللہ، امام اہل السنہ، ان سے پوچھا گیا کہ کیا زکوٰۃ فطر میں نقدی دی جائے؟ تو انہوں نے، امام احمد نے مسئلہ بیان کیا کہ نقدی زکوٰۃ فطر میں نہیں دینی. تو کسی کہنے والے نے کہا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جو کہ یقیناً بہت ہی فضیلت والے بلند درجے کے خلیفہ گزرے ہیں، تو ان اور جیسے ہم جانتے ہیں جلیل القدر تابعی تھے، تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کسی نے کہا کہ وہ تو بیت المال کے لیے زکوٰۃ الفطر میں نقدی بھی لیا کرتے تھے. امام احمد نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یہ لوگ چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں نے کہا، فلاں نے ایسا کیا. تو اور پھر انہوں نے یہ حدیث ذکر کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، انہوں نے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر یا صدقہ فطر، اس حدیث میں صدقہ فطر کا شاید یعنی لفظ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض کیا اور پھر اجناس کا آگے ذکر کیا. کھجور میں سے 1 صاع، جو میں سے 1 صاع، انہوں نے آگے اجناس کا ذکر کیا. تو حضرت
امام احمد رحمہ اللہ انہوں نے ایک ایسے شخص جو کہ بہت فضیلت والے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کا فعل بھی جب ان کے سامنے یہ پیش کیا گیا کہ وہ تو نقدی بیت المال کے لیا کرتے تھے، تو امام احمد نے اس میں اپنا دو ٹوک موقف واضح فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے ہے، صحابہ کرام نے صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسے ادا کی، یہ بات ہمارے سامنے ہے، تو اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی جتنی بھی فضیلت والا ہو، لیکن ترجیح اصل میں رسول اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، جو ان کے دور میں صحابہ کرام کا عمل ہے، اسی کو دی جائیں گی۔ تو اگرچہ کہ بعض جو علماء امت ہیں ان کی یہ رائے موجود ہے کہ نقدی کی صورت میں دی جا سکتی ہے، لیکن جو صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے وہ یہی کہ اجناس کی صورت ہی میں دیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ تمام جو علماء حق گزرے ان پر رحمت برسائے، جو انہوں نے دین کے لیے خدمات سر انجام دیں، اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ راجح بات یہی ہے کہ زکوٰۃ فطر، صدقہ فطر صرف جنس کی صورت ہی میں ادا کرنا مطلوب ہے۔ اگلا مسئلہ اس حوالے سے یہ کہ اس کا وقت کیا ہے، زکوٰۃ فطر کب ادا کی جائے؟ تو اس میں جو حدیث میں جس وقت کا تذکر آیا کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ لوگوں کے عید کے لیے نکلنے سے پہلے زکوٰۃ فطر کو ہم ادا کریں، تو اس کا جو سنہری وقت ہے، جو شاندار وقت ہے، وہ عید کا چاند نظر آنے سے لے کر نماز عید سے پہلے تک ہے۔ جب عید کا چاند نظر آ جائے، عید کی رات جب شروع ہو جائے، اس وقت سے لے کر جب تک عید کی نماز کے لیے نکل نہیں جاتے، اس وقت تک یہ اس کا سب سے افضل وقت ہے، سب سے زیادہ ثواب والا وقت ہے۔ البتہ بعض صحابہ سے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی جو صحیح روایت ہے وہ اس کا ذکر کیا کہ ان سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے 2 دن، بعض روایات میں 3 دن کا بھی تذکر ہے کہ 2 دن یا 3 دن پہلے، عید سے پہلے بھی اس کو ادا کیا۔ تو شاید یہ آسانی کے لیے تھا کہ آدمی آرام سے جو زکوٰۃ فطر سب لوگ آرام سے نکال سکیں، اور جو صحیح مستحق لوگ ہیں، مسکین ہیں، ان تک پہنچا بھی سکیں۔ تو شاید آسانی کے لیے جو صحابہ کرام سے ثابت ہے وہ اتنا کہ صرف 2 دن یا شاید 3 دن پہلے اس کو انہوں نے ادا کیا۔ علماء نے اس بارے میں اس لیے یہی راجح قرار دیا، بہت سے علماء نے، کہ 28 رمضان، بہتر یہ ہے کہ 28ویں جو رات ہے اس سے آگے عید تک اس کی ادائیگی کی جائے۔ اس سے پہلے زکوٰۃ فطر فقیر کو اس کی ادائیگی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر آپ کسی کو اپنی طرف سے پیسے دے رہے ہیں، اس کو اپنا وکیل بنا رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں کہ تم میری طرف سے زکوٰۃ فطر خرید کے، مثلا چاول خرید کے، کوئی اور جنس خرید کے تم فقیر کو پہنچا دینا۔ آپ وہ پیسے بے شک پہلے دے دیں، آپ بے شک رمضان کے شروع میں ہی کسی کو پیسے دے دیں، لیکن اصل میں جو اعتبار ہے وہ یہ اس کا کہ فقیر کو جب ادا کی جائے گی وہ کون سا وقت ہوگا، جو اصل میں جنس کی صورت میں فقیر کو جب یہ زکوٰۃ فطر دی جائے گی تو وہ جو وقت ہے وہ رمضان کا اختتام ہی ہونا چاہیے۔ 2 دن یا زیادہ سے زیادہ 3 دن پہلے صرف صحابہ کرام سے ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ رمضان کے شروع سے ہی ادا کر دیں یا اس سے بھی پہلے ادا کر دیں، اس طرح سے نہ کیا جائے، بلکہ بہتر ہے کہ رمضان کے آخر میں 2-3 دن صرف اس کے لیے رکھے جا سکتے ہیں۔ اگلا مسئلہ زکوٰۃ فطر میں یہ ہے کہ کس کو ادا کی جائے۔ اس حوالے سے جو حدیث میں اس کی حکمت بیان کی گئی، فرضیت کی وجہ بیان کی گئی، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں طعمتاً للمساکین، مساکین کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے۔ لہذا کیا پتہ چلا کہ اس کو جس زکوٰۃ فطر جس کو دینی ہے وہ صرف مساکین ہیں، فقراء مساکین، صرف ان کو زکوٰۃ فطر دینی چاہیے، اور بہتر یہی ہے کہ انہی تک محدود رکھا جائے۔ جو دیگر جو 8 اصناف میں سے باقی 6 اصناف ہیں، جو 6 مدات ہیں اللہ تعالیٰ نے جن میں زکوٰۃ، مال کی زکوٰۃ
ادا کرنے کا حکم دیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، ان کو باقیوں کو چھوڑ کے بہتر یہ ہے کہ صرف جو حدیث میں نص آیا، جو صاف صاف جس کا ذکر ہوا، مساکین کے کھانے کا بندوبست، تو صرف فقیر مسکین انہی کو زکوٰۃ فطر دی جائے. یعنی مثلا کسی کے قرض کی ادائیگی ہے یا کوئی اور اس طرح جو مختلف جو مدات رکھی گئیں، اس کے لیے اس کو نہ خرچ کیا جائے. اور اس میں کس کو یہ تو پہلی بات کہ مسکین کو ادا کرنی ہے. کون شخص ہے؟ طعمۃ للمساکین. یہ مساکین میں کون لوگ آتے ہیں؟ جو کہ اپنی جائز ضروریات کے لیے وسائل نہیں پاتے، جن کی جائز ضروریات ان کی آمدنی سے زیادہ ہیں، ان کی آمدنی اپنی جائز ضروریات کے لیے پورے نہیں ہوتے. اور دوسری بات ساتھ ساتھ یہ بھی کہ نہ ہی ان کے پاس ایسے اثاثہ جات ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ اپنی گزران اچھی کر سکیں، اپنی جو جائز ضروریات ہیں وہ پوری کر سکیں. تو ان کے پاس ان کی آمدنی بھی اتنی نہیں، اور نہ ہی ان کے پاس ایسے اثاثہ جات موجود ہیں، ایسے وسائل موجود ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی ضروریات ہیں پوری کر سکیں. ایسے لوگوں کو مساکین کے زمرے میں داخل کیا جاتا ہے، ان کو زکوٰۃ فطر ادا کی جا سکتی ہے. تو زکوٰۃ فطر اس میں جو یہ مسلمانوں کے یعنی اس کو مثلا مسجد کی تعمیر میں صرف کرنا یا ہسپتال کی تعمیر میں صرف کرنا، مدارس کی تعمیر میں، اس طرح کے جو مصارف ہیں اس میں اس کو صرف نہیں کرنا چاہیے. بالکل مساکین تک اس کو پہنچانا چاہیے. فقیر مسکین غربا ان کا یہ حق ہے کہ زکوٰۃ فطر ان کو ادا کی جائے. ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ فطر منتقل کرنا دوسری جگہ، تو مسلمانوں کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے ان کی ضرورت کے پیش نظر ایک جگہ جہاں پر جو زکوٰۃ فطر ادا کرنے والا وہ خود موجود ہے، وہاں سے کسی اور جگہ وہ زکوٰۃ فطر بھجوا سکتا ہے. کسی اور جگہ کے جو مسلمان فقیر مسکین لوگ ہیں ان تک وہ زکوٰۃ فطر پہنچانے کا بندوبست کرے تو وہ بھی جائز ہے. اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جس کو زکوٰۃ فطر دی جائے وہ مسکین تو ہونا ہی چاہیے، اور ساتھ ساتھ مسلمان ہونا بھی اس کا لازمی ہے. مثلا اگر کوئی نصرانی ہے، اہل کتاب ہے، کافر ہے، کوئی بھی اور دین سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو زکوٰۃ فطر ہرگز ادا نہیں کی جا سکتی. زکوٰۃ فطر کے حوالے سے اگلا مسئلہ، اس کی مقدار کیا ہوگی؟ جو احادیث گزری ان میں اس کی جو مقدار ہے وہ مختلف اجناس کا تذکرہ کر کے کہ کھجور ہے یا جو ہے یا کشمش ہے یا پنیر ہے، مختلف اجناس کا تذکرہ کر کے صحابہ نے ساتھ یہ بتایا کہ 1 صاع ادا کیا کرتے تھے. 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو مثلا ادا کیا کرتے تھے. تو اس کی مقدار 1 صاع ہے. اب 1 صاع کتنا ہوگا؟ اس میں علماء نے محنت کی، لوگوں کی آسانی کے لیے اس کا اندازہ لگایا، ان کو بیان کیا کہ اس کی جو مقدار ہے وہ 2 کلو اور کچھ گرام بنتی ہے. 2 کلو سے کچھ زیادہ اس کی مقدار بنتی ہے. عام طور پہ اجناس، مختلف اجناس میں بھی اس کی مقدار مختلف ہوتی ہے. 1 صاع جو ہے یہ پیمانہ حجم کا ہے. 4 مد 1 صاع کے برابر ہوتے ہیں. 4 مد یعنی اگر اس طرح سے جس کو چلو کہتے ہیں، چلو بھر کے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے جو جتنا اس میں کھانا آئے گا، جتنی مقدار اس میں آئے، اس کو کہا جاتا ہے 1 مد. اور اس میں جو اعتبار ہے وہ جو نبوی مد ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے، جو کہ ایک عام معتدل قامت کا جو قد و قامت کا شخص ہے اس کا جو ایک مد ہے، اس کے حساب سے اگر 4 مد ملائیں تو 1 صاع بنتا ہے. اور یہ پیمانہ صاع یہ مختلف یعنی جگہوں پر مدینہ طیبہ میں اور دیگر بھی کئی جگہوں پر 1 صاع کا پیمانہ وہ ملتا بھی ہے جس سے آرام سے آپ اس کو ناپ سکتے ہیں. تو یہ 1 صاع کتنا بنتا ہے؟ 2 کلو سے کچھ زیادہ. تو اگر آپ 2.5 کلو دے دیں تو اس میں وہ احتیاط پہ مبنی ہے، یعنی اس میں کچھ مارجن رکھ کے بھی، احتیاط کر کے بھی وہ مقدار جو ہے پوری ہو جاتی ہے.
اور جیسے بیان کیا کہ یہ حجم کا کیونکہ پیمانہ ہے، اب اتنے ہی حجم میں آپ مختلف اجناس لیں گے تو تھوڑا تھوڑا جو ان کا وزن ہے وہ مختلف آتا ہے. تو اس لیے یہ وزن ایک اندازن بتایا جاتا ہے، کیونکہ عام طور پہ آج کل ان چیزوں کا والیوم میں نہیں، ان کو وزن میں ناپا جاتا ہے. تو یہ جو ایک تقریبی طور پہ یعنی اس کو سمجھانے کے لیے آج کل کے انداز میں جو وزن کا بتایا جاتا ہے. تو 2.5 کلو عام طور پہ جو اکثر اجناس ہیں ان میں سے 2.5 کلو تقریباً کافی ہوتا ہے. بعض نے اس میں اور احتیاط کی کہ 2.25 کلو تک بھی انہوں نے بیان کیا کہ عموماً 2.5 کلو تک کافی ہوتا ہے. تو لہٰذا ہر فرد کی طرف سے 1 صاع دینا لازمی ہے. ہر فرد کی طرف سے کس کی طرف سے دیا جائے گا؟ جیسے حدیث میں تذکرہ ہوا کہ ہر چھوٹے بڑے شخص کی طرف سے، مذکر ہو مؤنث ہو، ہر فرد کی طرف سے. اور ایک روایت میں لفظ ہے کہ جن کی تم کفالت کرتے ہو، جن کا بھی نان نفقہ آدمی کے ذمے ہے، ان کا فطرانہ ادا کرنا بھی اس کے ذمے ہے. تو ایک آدمی اپنی بیوی کے اخراجات کا ذمہ دار ہے، تو بیوی کا جو فطرانہ ہے، چاہے بیوی صاحب ثروت بھی ہو، لیکن کیونکہ اس کے نفقے کا وہ ذمہ دار ہے تو اس کے فطرانے کا بھی وہ ذمہ دار ہے، اس نے ادا کرنا ہے. اسی طرح اگر بچوں کے جو اخراجات ہیں وہ اس کے ذمے ہیں، اگر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر بچے خود کمانے والے ہو گئے اور وہ بے نیاز ہیں، یعنی خود کماتے ہیں، پھر باپ کے لیے ان کا فطرانہ نہیں ادا کرنا ضروری. لیکن اگر ان کے ڈپینڈنس ہے، ان کا اعتماد باپ پہ ہی ہے، باپ ان کے خرچے کا ذمہ دار ہے، تو پھر بچوں کی طرف سے بھی وہ فطرانہ ادا کیا جائے گا. اسی طرح اگر والدین کا خرچہ اس کے ذمہ ہے تو ان کا بھی وہ بیان کرے گا. جس آدمی کا جو خرچہ شرعاً اس کے ذمہ ہے، ان سب کا فطرانہ بھی اس نے ادا کرنا ہے. اور اس میں وہ بچہ بھی شامل ہوگا جو کہ مثلاً رمضان کے آخری دن جس کی پیدائش ہوئی، مثلاً 29 رمضان کو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ اس کی طرف سے بھی فطرانہ ادا کرنا لازم ہے. تو تمام ایک آدمی اپنی طرف سے اور تمام وہ شخص جو کہ جن کے خرچے کا ذمہ دار ہے وہ شرعاً، ان سب کا فطرانہ وہ ادا کرنے کا پابند ہے. یہ فطرانے کے حوالے سے بعض احکامات تھے. اور آخر میں چند ایک گزارشات جو دن گزر رہے ہیں عید کے حوالے سے میں کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. پہلی بات یہ کہ عید کی نماز کے حوالے سے بکثرت آج کل سوال ہو رہا ہے، کیونکہ سعودی عرب میں اور کئی ایک دیگر ممالک میں مساجد پہ پابندی ہے، اذانوں کے علاوہ مسجدیں نہیں کھل رہی، اور واضح یہ بھی اعلان ہوا کہ عید کی نماز بھی مسجدوں میں نہیں پڑھی جائے گی. اور اسی طرح بعض وہ ملک جہاں پہ کہ مسجدیں کھلی ہیں، وہاں پہ جو عمر رسیدہ لوگ ہیں ان کے جانے پہ پابندی ہے، یا خاص عمر سے کم نہیں جا سکتے. تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اگر عید کی نماز مسجد میں پڑھنی ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ وبائی صورت ہے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو، اس وبا کو جلدی ہمارے سے دور فرمائے، مسلمانوں سے اس کو اٹھا لے. تو ایسی صورت میں جب مسجدوں کی بندش ہو، مسجد میں نماز پڑھنی کلی طور پہ جہاں پہ بالکل بند ہے، یا خاص افراد کے لیے مسجد میں جانا ممکن نہیں، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر گھروں میں عید کی نماز ادا کرنی چاہیے، گھروں میں ادا کی جائے گی. کیسے ادا کی جائے گی؟ جیسا کہ مسجد میں ادا کی جاتی ہے. 2 رکعت، جس میں کہ پہلی رکعت میں سنت ہے سورہ قاف، دوسری میں سورہ قمر، یا پہلی میں سورہ اعلیٰ، دوسری میں سورہ غاشیہ، یہ دونوں سنت سے ثابت ہیں. اور زائد تکبیرات کے ساتھ 2 رکعتیں، جس طرح سے جو امام ادا کرتا ہے اسی طرح گھر میں بھی آپ، اگر ایک آدمی صرف اکیلا رہ رہا ہے، کوئی اور بندہ ساتھ نہیں اس کے رہائش اختیار کی ہوئی، تو پھر وہ اکیلا ہی اس کو پڑھ لے. اگر اہل و عیال کے ساتھ رہتا ہے یا مثلاً اکٹھے لوگ رہتے ہیں، تو پھر جو بھی میسر ہیں، جو اکٹھے رہ رہے ہیں، وہ اکٹھے جماعت کروا لیں عید کی نماز کی. اور اس میں خطبہ کوئی ضروری نہیں ہے جب گھروں میں عید ہوگی. اور یہ بات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ثابت ہے کہ ایک مرتبہ ان کی عید کی نماز رہ گئی، تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور پھر
ایک کسی نے ان میں سے کسی نے جو عید کی نماز یعنی اس کی جماعت کروائی، تو مجبوری کی صورت میں عام حالات میں بھی جب یہ وبائی یعنی مصیبت نہ ہو، مسجدیں کھلی ہوں، جس آدمی کی ایسی مجبوری ہے مثلا صحت کی وجہ سے مسجد نہیں جا سکتا، گھر میں ہی اس کو ضروری ہے ادا کرنی، تو ایسی صورت میں بھی اس کو عید کی نماز انفرادی طور پہ پڑھ لینی چاہیے۔ تو ایسی صورت میں جب کہ کوئی بھی نہ جا سکے یا بعض معاشروں میں خاص افراد نہیں جا سکتے، تو پھر وہ لوگ جو مسجد نہیں جا سکتے گھروں میں عید کی نماز ادا کر لیں۔ اور اس کا وقت کیا ہوگا؟ جو سورج کے بلند ہونے سے لے کے ظہر سے پہلے جو مکروہ وقت ہے اس کے شروع ہونے تک عید کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ اس میں جو بھی وقت آپ یعنی جس وقت بھی پڑھیں اس میں جائز ہے۔ جب یعنی تقریباً جو سورج جب فجر کی نماز قضا ہوتی ہے اس کے تقریباً 15 منٹ کے بعد اندازاً وقت شروع ہوتا ہے، اور اسی طرح کچھ پہلے تک ظہر کے سے کچھ پہلے تک اس کا وقت جب تک مکروہ وقت شروع نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک جاری رہتا ہے۔ عموماً عید کی نماز اول وقت میں ادا کی جاتی ہے۔ اور آخری بات جس پہ بات ختم کرتے ہیں کہ یہ جو اتنی فضیلت والی راتیں گزر رہی ہیں، ان میں پوری کوشش کریں ان کی فضیلت کو پائیں، طاق راتوں میں تو خوب محنت کریں، اور جو دوسری راتیں ہیں اس میں بھی غافل نہ رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات ہی خوب محنت کرتے تھے، اعتکاف میں پوری 10 راتیں آپ بیٹھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ اور اس میں جو ایسی خواتین جو کہ عذر سے ہیں، بیماری میں ہیں، یعنی ماہواری کے دن ان کے گزر رہے ہیں، تو وہ بھی ان راتوں میں غافل نہ رہیں۔ وہ مثلا ذکر کر سکتی ہیں، اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ الحمدللہ، مختلف بہت سے اذکار ہمیں سکھائے گئے ہیں، دعا کر سکتی ہیں، استغفار کر سکتی ہیں۔ اسی طرح جو تلاوت قرآن کے حوالے سے اگرچہ علماء میں اختلاف ہے، لیکن اس میں شیخ ابن باز، شیخ البانی رحمہم اللہ، ان کی یہ رائے تھی کہ تلاوت کرنا بھی جو ماہواری میں خواتین ان کے لیے جائز ہے، تو یہ بھی کر سکتی ہیں وہ۔ تو اس طریقے سے وہ بھی ان راتوں میں غافل نہ رہیں، بلکہ جہاں تک ہو سکے، ٹھیک ہے وہ قیام نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، باقی چیزیں وہ کر سکتی ہیں، تو اس میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور ان راتوں کی فضیلت کو پانے کی کوشش کریں۔ اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان راتوں میں خوب محنت کرنے کی توفیق دے، اور یہ زکوٰۃ الفطر، فطرانہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے، اس کی ادائیگی ہمارے لیے بہترین طریقے سے ممکن بنائے، اس کے احکام سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جلد اس وبا کو ہمارے سے دور فرما، اور خیر کے ساتھ، ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان کے اختتام کو پانے اور عید کو پانے کی اے اللہ ہمیں سعادت نصیب فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔